السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند حقوق کا ذکر کیا کہ ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں۔ تو ان حقوق میں سے ایک حق یہ بیان کیا گیا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعُوا، کہ جب ایک مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے جنازے کی پیروی کرے، اس کے جنازے کے پیچھے چلے۔ تو اب یہ جنازے کے پیچھے چلنا، جنازہ ادا کرنا، پھر جب جنازے کے پیچھے چلا جائے گا تو جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کا جو دفن کا ایک سلسلہ ہے، جب ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے گا تو اس کے اندر جو ثواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، یقین مانیے وہ ثواب جب انسان اس کو سنتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس قدر ثواب، ایک چھوٹی سی نیکی، اتنا انسان کا وقت بھی صرف نہیں ہوتا اس کے اوپر، لیکن نیکی اللہ رب العالمین نے آپ اس عمل کے اندر کتنی رکھی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو جب دوسرا مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اوپر اپنے بھائی کا یہ حق جانتے ہوئے اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، اس کا جنازہ ادا کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنی نیکیاں لکھوا دی۔ احد پہاڑ وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے وہ دیکھنا نصیب فرمایا، اللہ تعالی ہمیں بھی مرنے سے پہلے اس احد کے پہاڑ کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے، ٹنوں کے حساب سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کرے گا۔ اور اس طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے جنازہ ادا کیا، جنازہ ادا کرنے کے بعد پھر تم اس کے دفن میں بھی شریک ہوئے کہ جب اس کو دفن کیا جا رہا ہے اس کے بعد پھر جو مسنون دعا ہے، سارے مسلمان مل کے دعا کرتے ہیں اس میت کے لیے، تو فرمایا جب تم اس تقریب میں، وہ جو دفن کی تقریب ہے اس میں بھی تم شرکت کرو گے تو فرمایا فَلَوْ قِرَاطًا، اس انسان کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ 2 قرات کیا مطلب؟ فرمایا 2 احد پہاڑ جتنا ثواب اس انسان کے نامہ اعمال میں اللہ لکھوا دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا ٹائم اس پر صرف ہوگا، اتنا ٹائم صرف نہیں ہوتا اس کے اوپر، لیکن ثواب اتنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی کہہ رہا ہوں کہ میں تو اتنا ثواب نہیں کما سکتا ٹنوں کے حساب سے، اور یہ ایک دن ہی کی بات ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر ٹوٹل یہ ساری رسومات کو ادا کیا جاتا ہے جو شرعی رسومات ہیں، تو اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں لکھوا دے گا۔ تو اب یہاں پر جو چیز پوائنٹیبل بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کو جڑا ہوا معاشرہ دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ آپس میں مل جائیں، کیونکہ ہماری بیس ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کوئی بھی مسلمان جب وہ اسلام میں داخل ہوگا تو اس کو کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور مزے کی بات ہے کہ سب لوگوں کا کلمہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب کلمہ ایک ہے، اللہ ہمارا ایک، رسول ہمارا ایک، قبلہ کعبہ ہمارا ایک، تو پھر یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ مسلمان بھی ایک ہو جائیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس عمل سے مسلمان اکٹھے ہو رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس عمل کے اندر آپ کے لیے اتنا ثواب لکھ دیا۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دلوں کے اندر جو حسد، کینہ، بغض، وہ چیزیں جو آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے دلوں سے ان چیزوں کو نکالیے. اور اتفاق جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے نزول کا سبب ہے، اور جو نا اتفاقی ہے یہ اللہ کی رحمت کو روکنے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سننے اور دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے دوست بزرگ بھی بھائی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.